بولیے. کون سا آپ کو آداب. میں افسوس ہے مجھے کہ میں اس وعدے کے باوجود جو میں نے اپنے عزیز بھائی جناب حسن کمال صاحب سے اور ڈاکٹر اعجاز صاحب سے کیا تھا کہ میں وہاں آنے کی کوشش ضرور کروں. شک مجھے اپنی طبیعت کی استواری پر ہے کہ وہ یہاں کا سفر وہاں تک جانا, دلی جانا, پٹنہ سے میٹنگ میں جانا, وہاں کچھ کہنا سننا, تو ہنستے ہوئے آدمی کو جانا چاہیے اور ہنستے ہوئے اس کو آنا چاہیے. بعض دفعہ دشواری یہ ہوتی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچتے ایک دم طبیعت گر جاتی ہے. اس کی زیادہ وضاحت کرنا بھی میرے لیے غیر مناسب لگتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیا جائے. نیول اسٹیشن ہے تو نیول اسٹیشن میں ہی جاتے ڈاکٹروں کے زیر علاج ہو گئے, وہاں سے آئے اور پھر 5-7 دن نرسنگ ہوم میں رہے. یہ آمد و رفت جو ہے بڑی معیوب سی لگتی ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا. ڈاکٹروں کو یہ کہنا کہ ٹک کے بیٹھتے کیوں نہیں ہو, اتنے برس تو گھومتے پھرتے رہے ہو, اب یہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے, مان تو ایک جگہ بیٹھ جائے. تو بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے اور اپنا عذر بیان کر رہا ہوں. یہ میری بہت آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ میری اس غیر موجودگی کو, میں نے بہت خدمت کی ہے آپ لوگوں کی, سب کی بڑے خلوص سے کی ہے, تو اس کے طفیل میری اس کوتاہی کو آپ نظر انداز کریں گے. اور یہ میری درخواست پہ یہ کیمرہ وغیرہ لایا گیا ہے تاکہ جس حد تک ہو سکے میں اپنے 2 چھوٹے بھائیوں کو سنبھال لوں کہ میں نہیں آ سک رہا ہوں. میرے چہرے پہ آپ کو اس وقت ہنسی نظر آ رہی ہوگی کہ اس شخص کو ہوا کیا ہے, چھوٹ ہوتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں. لیکن یہ انڈسٹری بھی ایسی رہی 55-56 سال میں, 57 سال میں تقریباً. وہ شعر ہی ہے کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار, اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو آدمی تقریباً اتنی لمبی چوڑی خدمت کی مدت میں ذرا اپنا بیلنس وہ کھو دیتا ہے. کبھی پیر ادھر ہو جاتا ہے ورٹیگو کی وجہ سے, کبھی یہاں کچھ تحریک شروع ہو جاتی ہے, اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مجبوریاں جو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا میں یہ سب بیان کروں. آپ سمجھ لیجیے میں نے کہہ رہا, آپ کہہ دیا, یقین مانیں گے آپ کے اتنا بڑا عذر میں تو بیان نہیں کروں گا. امید ہے آپ سمجھ لیں گے, بھروسہ کریں گے. اور میں طویل بات بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ جو اس میں چاہیں کمال حسن صاحب اس کو دیکھ کے رکھ لیں, کیونکہ بہت لمبا ویاخیان نہ ہو جائے. تو مجھے یقین ہے کہ میری یادداشت آپ تک پہنچ جائے گی, اور مجھے یقین ہے کہ وہ کانفرنس بیکورڈ مسلم مورچہ جو ہے وہ بھی کامیاب ہوگا. کامیاب ہونا ہی ہے. یہ ملک اگر اس میں آزادی ہے اور اپارچونٹی یعنی موقع کوئی کچھ حاصل کرنے کا ہے تو یہ سب کے لیے, اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم سارے اس ڈیموکریسی کے سامراج, اس برادرانہ یعنی
اس برادرانہ بندھن میں ہیں. موقع صرف مجھ کو یا آپ کو نہیں ہے، بلکہ ہمارے مزدور، غریب، غربا، ان کے بچے جو سال ہا سال سے غربت کے سائے میں پل رہے ہیں. اس کا اندازہ شاید آپ لوگوں کو زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ میں اس کو بیان کروں. تو یہ بات کی بات ہے، دعا کی دعا ہے، اور مجھے امید ہے کہ لیکن کہا اور یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے کسی حد تک، بہت حد تک تو نہیں ہوا، کسی حد تک. لیکن جی وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. یقیناً تعجب مجھے اس بات ہے کہ زینب بابو نے یہ کیسے مشورہ دیا یا آرڈیننس پاس کیا بغیر کوئی تحقیق کیے ہوئے یا بغیر جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان سے رابطہ کیے ہوئے تو ان کو اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہوا. اور پھر یہ کہ آج تک اس پر کوئی بحث نہیں کی. تو یہ مسلم جو لیڈر ہیں ہماری کمیونٹی کے، اس کا قلم ان پر بھی جاتا بالکل ہے. جاتا ہے سر، وہ تو آپ کو انہوں نے آج تک اس بارے میں کوئی، آپ جب تک نہیں آئے تھے تب تک مسلم او بی سی کے سوال کو کس مسلم لیڈر نے لیا؟ آپ حالانکہ سیاسی لیڈر نہیں ہیں، لیکن آپ پہلی شخصیت ہیں ہندوستان میں جنہوں نے مسلم او بی سی کے کاز کو لیا. اور آپ نے جب اس کاز کو لیا تو آج وہ کہاں پہنچ گیا؟ آج ہمارے 800 بچے انجینئر اور ڈاکٹر مہاراشٹر میں بن چکے ہیں او بی سی. اب بغیر اس بات پہ کہ اس ایشو پر ہم کچھ آپس میں کلیریفیکیشنز کریں. ایشو تو ہے، او بی سی مالک کا کرم ہے کہ وہ اب وہ سیاست میں ایک حصہ مانا جاتا ہے ہماری سیاست کا. تو کس پر افسوس کریں اور کس بات کا ماتم کریں جو ہماری مائنارٹی کمیونٹی ہے، اور جو بھی کمیونٹی اقتصادی طور سے جس پر کہ یعنی کبھی ایک انسانیت کے باتوں سے اس کو تولنے کی کبھی کوئی کوشش نہیں ہوئی ہے. اور اگر کسی نے کوشش کی ہے تو وہ لوگ ہی گاڑ دیے گئے. یہ بات آج کے دنوں میں بھی کہنا کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے. بالکل نہیں. تو ہم تو پہلے مبارکباد دیں گے آپ کو ڈاکٹر صاحب. آپ سے ہمارا کافی عرصے سے مراسل رہے ہیں، اور آپ قوم کے، ملک کے ایک بہت بے لوث خدمت گزار ہیں. آپ کو ہم دلی طور سے مبارکباد دیتے کہ آپ نے ایشو کو فریم کیا اور اس کے گرد اس قدر پروفار لوگوں کو آپ نے اکٹھا کیا. مبارکباد کے مستحق ہیں للو پرساد یادو جی کہ انہوں نے اپنے صوبے میں اس کو، اس کی اینٹیٹی کو آفیشل ایک ریکگنیشن دیا ہے، اور دلیرانہ قدم اٹھایا انہوں نے، اور جائز حق کے لیے اٹھایا انہوں نے. اسی لیے ہم لوگ ان کو داد دیتے ہیں. اور سر ایک درخواست یہ تھی، جی یہ جو ہمارے مسلم دلت بھائی آئے ہوئے ہیں جو آپ سے کو دیکھنا چاہتے تھے، آپ سننا چاہتے تھے، 4 لفظ آپ ان کے لیے ان سے ڈائریکٹ اپیل کر دیجیے. کوئی تھوڑے سے نوٹ ہیں جی جو میں جہاں تک مناسب سمجھتا ہوں پڑھ لوں گا. جی بہتر. کہ
मैंने से इसमें यही लिखा है कि 341 की धारा पर जो मजहबी कैद लगी हुई है उस पर मुझको ताज्जुब भी है, अफसोस भी है। और मैं आपको, और जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि लल्लू प्रसाद यादव साहब को मुबारकबाद देता हूँ, इससे बहुत से लोग मुस्तफ़ीद होंगे और दुआएं देंगे। ये मज़हब परस्ती का जो दौर है, इसमें मज़हब से तो कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। मज़हब अगर उनकी रूह को और उनकी अंदरूनी इंटेंट को अगर देखा जाए तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन ये तो इट इज़ एन अब्यूज़ ऑफ रिलीजियसनेस इटसेल्फ। ये जो धर्म है बज़ात खुद एक अधर्मी किस्म का धर्म है और इसमें सब लोग मुब्तला हैं। ये अनासर क्रिश्चियंस में भी हैं, ये अनासर मुसलमानों में भी है, और यकीनन ये अनासर इस हिंदू मेजॉरिटी में जो इतनी वसी है और जिसको हम साफ अब तो अपनी नज़र से देख सकते हैं, अखबारों की सुर्खियों में पढ़ सकते हैं, उनमें भी हैं ये अनासर। लेकिन ये हमको बनाने वाले मालिक, उसको अल्लाह कहें, भगवान कहें, ईश्वर कहें या गॉड कहें, उसने तो ऐसा किसी धर्म में कोई तहरीर, कोई नुक्ता, कहीं ऐसी कोई बात नहीं लिखी है जिस तरह से कि ये उसको कल्ट बनाकर और गुरबा पर मेरे ख्याल से हिस्टोरिकल तारीख़ी बात है कि उनको किसी न किसी तरह से फरमा रवाओं ने, हुक्मरानों ने, बड़े बड़े रईसों ने और ये धर्म और जात पात के अनासर को पालने वाले लोगों ने दबाए रखा है। और मैं इस बात पर हमारे जो लीडर रहे हैं, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, इन तमाम लीडरों ने इस बात पर इसरार किया है कि अगर तो इसको ये जात पात और धर्म के जो ये अधर्मी जो उलझावे हैं और जो जुल्म सितम के ये जो नुस्खे बनाए हुए हैं, इनको सिरे से हटा दिया जाए अपने समाज में से। हाँ, ताज्जुब मुझे ये है कि इस गांधी जी शहीद हुए, उनका कत्ल हुआ, और तब तक की कैफियत सबको मालूम है, लेकिन ये जो प्रेसिडेंशियल कलम से ये जो 341 में इंतकाल के 2 साल बाद ये मजहबी कैद लगाई। हाँ, ये मजहबी कैद और गांधी जी के इंतकाल के बाद तो बहुत सी ऐसी मजालिम जो हैं जिनको किसी न किसी बहाने फ़रोग़ दिया गया, किसी न किसी से बहाने हकीकत को और इंसाफ को दबा दिया गया। कभी कोई कानूनी चाराजोई करके, मुकदमे भी हैं, वो अदालतों में पड़े हुए हैं, 10-10 साल हो गए, कई साल बरस गुजर गए हैं, लेकिन अदल व इंसाफ ने, मुल्क के अदलिया ने, जो हमारी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने उस पर अभी तक कोई फैसले दायर नहीं किए। तो को मैं खुद भी बहुत सख्ती से महसूस करता हूँ, ये इंसाफ नाइंसाफ़ी ख़त्म होनी चाहिए। और मौजूद सुखन आर्टिकल 341 है, उस आर्टिकल की में जो ये कैद लगाई गई है वो हमारे दस्तूर में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है।
ہماری سیکولرزم اور ہماری رواداری کے خلاف ہے یہ بات. یہ حق ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو ملنا چاہیے، اور آئندہ آنے والے زمانے میں نہیں ملنا چاہیے، ابھی ملنا چاہیے فوراً. یہ کسی سے کوئی یعنی دست پھیلا کے گریبان اپنا وا کر کے دست طلب وا کر کے مانگنے والی بات نہیں ہے. یہ نظامیہ کا فرض بنتا ہے ابھی ختم کریں. یہ منحوس قید جو ہے اس کو ابھی ختم کریں. مجھے یقین ہے کہ مرکزی ریاست کیا جو ہماری صوبہ جاتی حکومتیں ہیں وہ بھی اس پر اپنا اس کو اپنائیں گی اور اس پر عمل کریں گی. مجھے اپنے ملک کی عوام جو سیدھے سادے لوگ ہیں جن کا مقصد صرف دن کو شام کرنا اور شام کو کسی نہ کسی طرح ایک دوسرا سویرا کرنا اور اس امید پر اور اس دعاؤں کے ساتھ کہ وہ کسی طرح سے اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کو پال سکیں، ان کو غذا دے سکیں، ان کی دکھ سکھ میں کوئی بیماری ہو تو اس کو کچھ دوا اس کا علاج کیا جائے، اور یہ کہ جب وہ پروان چڑھیں تو ان کے معاش کا ان کا ذریعہ معاش کوئی ہمارے آئین میں مرتب ہونا چاہیے. یہ ہے غریب آدمیوں کی مانگ، یہ ہے انسانی سماج کا. اور ہمارے دانشور جنہوں نے ہم کو حکومت دی اور جنہوں نے ہم کو کانسٹیٹیوشن دی ان کا ایک گفٹ تحفہ ہے. کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس تحفے کو ہم سے چھین لے یا اس میں کوئی کمی کرے. پڑھانے کے لیے تو بہت گنجائش ہے. میں سب کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارا سماج سب یہ جو ہمارے انسانی جو مسئلے ہیں اور جو انصاف سے طلب کرتے ہیں اس کا دامن پکڑے ہوئے اس سے طلب کرتے ہیں ان کی یہ دشواریاں اور ان کی ختم ہو، اور اللہ کرے کہ آپ کو اپنے کام میں اور اپنے مقصد میں سرخروئی ملے، آپ اس میں کامیاب ہوں. مجھ کو میں خادم ہوں، بہت ادنا آدمی ہوں، ہندوستان کا باشندہ ہوں، اور ہمیشہ یہ سمجھیں کہ میں آپ کے ان نیک ارادوں میں آپ کے ساتھ ہوں. تو کچھ زیادہ ادھر ادھر ہو تو بہت اچھا سر آپ نے